والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ہو لاکھوں سلام اس آقا پر، بت لاکھوں جس نے توڑ دیے. ہو لاکھوں سلام اس آقا پر،
بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون، طوفانوں کے رخ موڑ دیے، اور اس ہادی عالم آقا نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا منشور دیا، کچھ راہیں دی کچھ موڑ دیے، اور میں نے اس ذات پہ کچھ کہنے کی جسارت کی ہے، جس کے رتبے کی فرشتوں نے شہادت دی ہے، میں نے اس ذات پہ کچھ کہنے کی جسارت کی ہے، جس کے رتبے کی فرشتوں نے شہادت دی ہے، اور کس کی ہمت ہے کہ وہ میرے آقا کے مقابل آئے، کس کی ہمت ہے کہ وہ میرے آقا کے مقابل آئے، ارے میرے آقا نے تو نبیوں کی امامت کی ہے، میرے آقا نے تو نبیوں کی امامت کی ہے، ربیع اول بہار اول جہاں پہ آئے تھے آقا مدنی، ربیع اول بہار اول جہاں پہ آئے تھے آقا مدنی، وہ ماہ مقدس گھڑی مقدس کے جس میں آئے تھے آقا مدنی، ربیع اول بہار اول جہاں پہ آئے تھے آقا مدنی، فخر کی جس پہ کہے یہ عالم زمین مکہ پہ آیا ہے وہ، فخر کی جس پہ کرے یہ عالم زمین مکہ پہ آیا ہے وہ، جہان سارے پہ چرچا ہے کہ جہاں پہ آیا ہے آقا مدنی، ربیع اول بہار اول جہاں پہ آیا ہے آقا مدنی، کہے یہ سب ہی جہان والے لقب ہے تیرا امین و صادق، کہے یہ سب ہی جہان والے لقب ہے تیرا امین و صادق، عدو بھی مانے جو تیری سیرت، عدو بھی مانے جو تیری سیرت، فلک ہنسی تر ہے آقا مدنی، ربیع اول بہار اول جہاں پہ آئے تھے آقا مدنی۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیو دوستو بزرگوں، ربیع الاول مقدس مہینہ اور ایسا قسمت والا مہینہ کہ 12 مہینیاں وچوں رب کائنات نے جس مہینے دا انتخاب اپنے پیارے محبوب لاڈلے محبوب آقا دو جہاں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم دی بعثت واسطے چنیا،
انتخاب کیتا اور ربیع الاول دا مہینہ رب کائنات نے آپ کو ہر چیز اعلیٰ عطا فرمائی، ہر چیز علیحدہ مقام رکھ دیے، مقام رکھ دیے، اعلیٰ مقام رکھ دیے۔ جیسے پیارے نبی دے صحابہ دی طرف ویکھنے اس جیسی جماعت کائنات میں اج تک پیدا نہیں ہوئی، نہ ہو سکے گی۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے اخلاق کی طرف ویکھنے میرے نبی دے اخلاق ورگا دنیا وچ کسے بندے کو اخلاق کوئی نہیں۔ جے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی دین اسلام اور ایمان نو ویکھنے اس جیسا اسلام دے مذہب اج تک آیا ہی کوئی نہیں۔ جے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی قرآن کی طرف ویکھنے اس جیسی کتاب اج تک کوئی نازل نہیں ہو سکی۔ کیوں؟ رب کائنات نے فیصلہ کیتا ہے میں اپنے نبی نو جو دیاں گا اعلیٰ عطا فرماؤں، جو دیاں گا عظمت والی شے دیاں گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جدے واسطے کائنات بنائی گئی، سجائی گئی، میرا رب اپنے اس لاڈلے محبوب نو کوئی ماڑی شے نہیں دے سکتا، ہر شے چنگی دینی ہے۔ ساری کوشش ہوتی ہے کہ اپنے پتراں نو کوئی چنگی تو چنگی چیز لے کے دیتی جائے، انہاں نو خوش کرن واسطے ہر وہ طریقہ بنایا جائے جدے نال وہ خوش ہو جائے۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب نو خوش کرن لئی اور آپ دے لاڈ پیار دے وچ رب کائنات نے آپ کو ہر شے ہی اللہ عطا فرمائی۔ اور کیوں نہ اللہ دی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے آن تو پہلے ہی آپ کی نبوت دے، آپ کی شان دے، آپ کے نام دے چرچے عام ہو گئے اور بڑے جو واقعات پیش ہوتے رہے۔ بہرحال گزشتہ جمعہ سیدنا حضرت عبداللہ سلام اللہ آپ آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے والد ماجد نے اور وہ واقعہ کہ حضرت عبدالمطلب نے کورا پایا تو حضرت عبداللہ کا نام آ گیا، پھر 10 اونٹ تجویز دے نال 10 اونٹ ایک پاسے کیتے، پھر کورا پایا دوبارہ حضرت عبداللہ کا نام آ گیا، آخر کار 10 باری کورا پایا حضرت عبداللہ کا نام آیا تے 100 اونٹ ایک پاسا ہو گئے تے 11ویں باری تے کورا پایا تے اونٹاں دے نام پورا نکل آیا، حضرت عبداللہ بچ گئے۔ اسے واسطے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا ابن الذبیح ہے، میں 2 ذبیح ہیں کا بیٹا ہوں، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام، ایک حضرت عبداللہ علیہ السلام۔ اللہ دے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی۔ میرے دوستا نبی کریم سرور کائنات آپ دے اون دے انتظامات ہو رہے ہیں، کس طرح انتظامات ہو جدو بچ گئے نا ہون عبداللہ جوان ہو چکے ہیں اور عبد المطلب نے اپنے بیٹے جوان بیٹیاں کی شادی کی فکر پہ گئی ہے۔ پتر جوان ہو جان تے باپ فکر مند ہو جاتا ہے، اولاد جوان ہو جائے باپ اپنی اکھیاں دے سامنے رشتے کا انتظار کرتا ہوں ہے، کوئی چنگا جا رشتہ مل جائے میں اپنے پتران دی شادی کرتا، رشتے ہو جان، ایک گھر والے ہو جان، اکھیاں دے سامنے اے جڑا ہے اپنے گھرانے ہو جان۔ میرے دوستو حضرت عبداللہ دی شادی دے واسطے رشتہ تلاش شروع ہو گیا۔ عبد المطلب رشتے واسطے ہر پاسے مکے دے وچ تلاش کر رہے ہیں، میرے چند ورگا پتر ہے اے دے لئی کوئی جوڑ دا رشتہ ہوئے جی میں نسب حسب دے اعتبار نال میرا پتر اعلیٰ خاندان دا مالک ہے اور پاکیزہ اصل نسب ہے اور آبا و اجداد دے اعتبار نال سخی ہے، مہمان نواز ہے، شریف ہے، بدماش نہیں ہے۔ حضرت عبد المطلب کہندے نے میں رشتہ بھی ایسا لبا کسی ایسے خاندان دا کہ جتھے شرافت عام ہوئے، سخاوت عام ہوئے، مہمان نوازی ہوئے۔ حضرت عبد المطلب پورے مکے دے وچ رشتہ تلاش کر دینے پہ
میرے دوست حضرت عبد المطلب پورے مکے دے وچ رشتہ تلاش کر رہے ہیں. مکے دے لوگ آندے نے حضرت عبد المطلب دے کول آ کے آندے نے اے عبد المطلب ساڈے کول ایک رشتہ ہے, بچی بڑی خوبصورت ہے, اس طرح جوان ہے, مالدار لوگ نے, ان صفاتاں دے مالک نے. حضرت عبد المطلب جدوں ویندے نے حضرت عبد المطلب نوں اطمینان نہیں ہوندا, آپ بالکل خاموش ہو جاندے نے. آندے نے نا نا اے میرے پتر دا جوڑ دا رشتہ کوئی نہیں. ہر باپ دی ہر باپ دی خواہش ہوتی ہے کہ میں اپنے پتر دا رشتہ کوئی کسی اچھے تھان دے کر دیاں, کل نو کوئی مسئلہ نہ بنے. او بڑی تلاش کردا ہے, بڑا لب کے بڑی تلاش کر کے اپنے پتراں دا رشتہ کردا ہوندا ہے. حضرت عبد المطلب نے پورے مکے والیاں نوں ویکھیا, جوڑ دا رشتہ کوئی نہ ملیا. بیٹا چن ورگا حسن و جمال دا مالک ہے. حضرت عبداللہ دیاں صفاتاں مشہور نے, آپ دی جوانی مشہور ہے, آپ دا حسن بھی مشہور ہے, آپ کی شرافت بھی مشہور ہے, آپ کسی نال کوئی برا نہیں کرتے, آپ کی شرافت پورے مکے دے وچ مشہور ہے. میرے دوست حضرت عبداللہ دے رشتے دے بارے چ ہر پاسے افراح لگیاں نے, حتیٰ کہ حضرت عبداللہ دے چہرے تے آپ کی پشانی تے نور نبوت ظاہر ہو گیا, نور نبوت ظاہر ہونا شروع ہو گیا. کتاباں دے وچ لکھیا ہے کہ حضرت عبداللہ دے پشانی دے اوتے نور نبوت ظاہر ہوا. مکے دیا بڑیاں عالمہ فاضلہ عورتاں حضرت عبداللہ دے پیچھے پہ گئیاں. آپ کیا کر لگی, عبداللہ اشیاء پر کرنے ساڈے نال نکاح کر لے, عبداللہ ساڈے نال شادی کر لے. او آپ کا لگا حضرت عبداللہ فرمان لگے کی گل ہے کیوں تساں میرے نال کر دیو. حضرت عبداللہ ہر واری کہتے ہیں میرا نکاح تے رشتہ کرنے والا میرا بابا میرے گھر موجود ہے, میرے والدین گھر دے وچ موجود نے. جتھے آکھن کے رشتے ہو جان گے, رشتے تے اللہ دی طرفوں بنائیاں ہویاں جوڑیاں ہوندیاں نے. حضرت عبداللہ اپنی طرفوں گلاں کہندے رہے نے, اے بیبیو اے مکے دیو حسین تے جمیل عورتوں, میں تانوں کی دساں میں اپنے والدین دا فرما بردار ہاں, انہاں تو بغیر میں رشتہ بھی نہیں کر سکتا. حضرت عبداللہ نے جدوں گل آکھی ہے تقریباً کتاباں دے وچ آندا ہے 200 مکے دیاں 200 لڑکیاں آفر کر چکیاں نے عبداللہ ساڈے نال نکاح کر لے. کی گل ہے او ویکھدیاں سن حضرت عبداللہ دے پیشانی تے چہرے دے اوتے نور نبوت ظاہر ہوندا پیا. او قرآن دیاں عالماں, او جن نوں جانن والیاں, او کاہنہ عورتاں جڑیاں نے او ساریاں دیاں ساریاں آفر کردیاں نے عبداللہ ساڈے نال نکاح کر لے. حضرت عبداللہ دے فرما بردار نے جن والد جن آخر زمان نبی دا والد بننا او دی شرافت دا عالم کی ہوئے گا, جن آخر زمان نبی دا باپ بننا او دی سخاوت دا کی عالم ہوئے گا, او دی شرف و حیا دا کی عالم ہوئے گا. میرے دوستاں مکے دیاں 200 عورتاں نے اے نکاح دیاں آفراں کر دتیاں نے, لیکن حضرت عبداللہ ہر دفعہ کہندے رہے نا نا میں اپنے پاپا عبد المطلب دی مرضی تو بغیر کدے نکاح نہیں کر سکدا. حضرت عبد المطلب بھی فکر مند نے, بیٹا جوان ہو گیا نا اے دا نکاح کسی اچھی جگہ تے کر دئیے. لیکن ایک دن گل دل دے وچ گل آئی ہے کیوں نہ میں مدینے چلا جاواں. مدینے عبداللہ دے ننیال دا پنڈ ہے, مدینہ شہر میرے حضرت عبداللہ دے ننیال ہوندے نے, کیوں نہ میں مدینے چلے جاواں. مدینے جا کے عبداللہ واسطے رشتہ تلاش کر لیا. میرے دوست اللہ پاک انتظام کر دینے پہ اے جوڑیاں بنا دینے پہ ایک کائنات ایک جگہ تے رہندی ہے, سال دے وچ 1-2 باری مدینے آندی ہے تے مدینے آ کے ہاتھ دیاں لکیراں دے ذریعے دے ایک قسمتاں دسن والی ہے. لوگ سال بعد جدوں قاہرہ مدینے ہوندی ہے نا, سال بعد جدوں ہوندی ہے نا تے لوگ لینا وچ لگ کے اپنے پتراں دے بیٹیاں دے قسمتاں معلوم کر دے نے, لینا دے وچ لگ جاندے نے. ایک وقت ایسا بھی آیا حضرت آمنہ چھوٹیاں نے انہاں دی والدہ نے میرے دوستاں انہاں دے ہاتھ دیاں لکیراں وکھائیاں. او آکھن لگی یا تے آن والے وقت چ اے نبی بن جائے گی یا نبی دی ماں بن جائے گی. اے کاہنہ نے گل دسی ہے. ادھر میرے دوست حضرت آمنہ جوان ہو گئیاں, مدینے دے وچ شرافت مشہور ہو گئی ہے. حضرت آمنہ دے حسن و جمال دیاں تماں پہ گئیاں, ہر پاسے پاک دادی دے چرچے ہو گئے کہ باپ بن عبد مناف دی بیٹی
بیٹیاں بنا، بڑی حسن و جمال دی مالک ہے، بڑی پاک دامنا عورت ہے، ہر پاسوں رشتے آ رہے ہیں۔ وہاں بھی نے اپنے مناف کو کوئی رشتہ پسند ہی نہیں ہوتا، آندے نے میں اپنی بیٹی واسطے جوڑ دا رشتہ لباں گا، ایسا سخی رشتہ لباں گا، ایسا شرافت والا خاندان لباں گا۔ ادھر میرے دوست حضرت عبد المطلب اپنے بیٹے عبداللہ واسطے رشتے تلاش کر دے رہے ہیں، ادھر اپنے مناف واپس اپنے مناف بھی اپنی بیٹی واسطے جوڑ کا رشتہ تلاش کر دے رہے ہیں۔ حضرت عبد المطلب اپنے بیٹے عبداللہ نال لے کے پر فرمایا، اے پترا چلو چلیے آج مدینے چلیے نا، تیرے ننیال دے گھر چلیے نا، بڑے ہی دن ہو گئے نے۔ حضرت عبداللہ کو نہیں پتا کس واسطے لے کے جا رہے ہیں۔ میرے دوست حضرت عبد المطلب نے اپنے بیٹے عبداللہ نال لیا، او بیٹا جڑا سارے بیٹیاں تو چھوٹا تے لاڈ لائے نا، پتر چھوٹا سارے تو ہوئے، باپ میں فطرتی محبت زیادہ ہو جاتی ہے، عبداللہ نال رکھ دے نے۔ حضرت عبداللہ نال جا رہے ہیں، حضرت عبد المطلب نے اونٹ دے اوتے سوار کیتا ہے، سوار کر گیا کر لگے پترا چل مدینے چلیے، مدینہ او مدینہ میرے نبی دے آن تو پہلا، میرے نبی دے باپ والد حضرت عبداللہ دے ننیال بھی مدینے، میرے دوست آقا علیہ السلام دے ننیال بھی مدینے، مدینے دے وچ پہلا ہی بڑے رشتے میرے آقا علیہ السلام دے موجود نے۔ باپ بیٹا پتر پیو دوویں اونٹ دے اوتے اونٹنی دے اوتے سوار ہو کے مدینے دا رخ کر لیا۔ مدینے جاندے رستے دے وچ ایک ایسا مقام آیا، فاطمہ نامی ایک لڑکی، اونے ویکھیا پیچھے بیٹھا ایک پتر جڑا ہے نا، او دی پیشانی تے نور نبوت دا اظہار ہو رہا ہے، لاٹاں پیندیاں نے پیاں، اے فاطمہ بھی عالمہ تورات دی ہے، اے فاطمہ انجیل دی عالم ہے۔ انہیں جدوں ویکھیا نا حضرت عبداللہ نوں بلا کیا کر لگی، ادھر ذرا میری گل تے سنیا جے۔ حضرت عبداللہ دی عمر اس وقت 18 سال عمر ہے، میرے دوست ایک روایت وچ آندا ہے 25 سال عمر ہے، ایک روایت وچ آندا ہے کہ 22 سال عمر ہے، تے لیکن صحیح قول حضرت عبداللہ دی عمر 18 سال ہے۔ اس کائنہ فاطمہ نامی عورت نے حضرت عبداللہ کو اپنے کول بلایا تے بلا کے آکھن لگی عبداللہ میرے نال ملاقات کر لے، عبداللہ میرے نال صحبت کر لے، عبداللہ میرے نال قربت حاصل کر لے۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ نکاح دی آفر دیتی تے شاید میں سوچ لیتا، تو تے زنا دی آفر دیتی ہے جدے بارے چ میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ حضرت عبداللہ کی میں سوچ سکتے سن، نبی آخر الزمان دے والد حضرت عبداللہ شرافت دے پیکر نے، حسن و جمال دے پیکر نے، شرم و حیا دے پیکر نے، سخاوت دے پیکر نے، فیاضی دے پیکر نے۔ آپ نے فرمایا میں اور سوچ بھی کی میں سکنا وا کہ تو کہنی ہے کہ میرے نال ملاقات کر، میں کی میں سوچ سکنا وا۔ اے چپ کر کے حضرت عبداللہ میرے دوست حضرت عبداللہ عبد المطلب دے پیچھے بیٹھ گئے نے، اے مدینے کی طرف جا رہے ہیں، چلتے کردیا دن گزر دے گئے، آخر مدینہ آ گیا اور منزل آ گئی جتھے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے والد حضرت عبداللہ دا نکاح ہونا ہے، جتھے رشتہ جڑنا ہے، جتھے اللہ پاک نے منظور کر لیا۔ میرے دوست حضرت عبد المطلب نے پوچھدیا کسی نو پوچھیا، لوگوں وہاں بن عبد مناف دا گھر کیڑا ہے؟ جدوں لوکاں نے دسیا وہاں بن عبد مناف تے او ہوئی ہے جڑا وہیب دا ویر ہے، وہیب دا چھوٹا ویر ہے۔ حضرت عبد المطلب نے آکھیا او وہیب تے او ہوئی ہے نا جڑا بچپن دے وچ میرے نال کھیڈدا ہوندا سی، میرا یار میرا دوست وہیب کتے وے؟ انہاں آکھیا وہیب تے فوت ہو چکے آئے، او دا ویر چھوٹا وہب بن عبد مناف موجود ہے، او دی ایک صاحبزادی ہے، جاؤ نہ دے کول رشتہ لے کے چلے جاؤ۔ حضرت عبد المطلب جڑے نے انہاں دے گھر چلے گئے نے، گھر جدوں گئے نے میرے دوستا حضرت عبد المطلب نے جدوں ویکھیا تے جفیاں پا کے دوویں ملے نے تے اپنے یار وہیب دے حال چال پوچھے، انہاں دی تعزیت کیتی ہے کہ کیویں انہاں دا اے معاملہ بن گیا کہ دنیا تو چلے گئے نے۔ حضرت وہاب نے دسیا کہ اس طرح معاملہ بن گیا۔ میرے دوست حضرت عبد المطلب نبی علیہ السلام دے دادا نے آپ نے فرمایا میں سنیا ہے اے وہاب بن عبد مناف تیری تھی جوان ہو چکی ہے، میں سنیا تیری تھی جوان ہو چکی ہے، تیری بیٹی جوانی نو پہنچ گئی ہے، تے ادھر میرا بیٹا عبداللہ بھی جوان ہو چکی ہے، تے میں چاہنا وا کہ رشتے دے وچ بدل دئیے گل نو، آپس دے وچ رشتہ دار بن جائیے۔ وہاب بن عبد مناف نے جدوں سنی ہے گل اور رو کے آکھن لگے اے عبد المطلب بیٹی میری کل بھی تہاڈی سی، اج بھی میری بیٹی تہاڈی ہے۔
انہیں رو کے آخیا بیٹی کل بھی تواڈی بیٹی اج بھی تواڈی. وہ آخر لگے عبد المطلب آخر لگے وہاب بن عبد مناف اتنی جلدی ہاں کر لی. لوگ پوچھتے نہیں بھائی بیٹا کرتا کی ہے, بینک بیلنس کی ہے, خاندان کیسا ہے, اس پتر دے چال چلن کیسے نہیں, ادھر دی کوئی شرافت بھی ہے کہ نہیں. لوگ ساری جانچ پڑتال کرتے ہیں تو تم صرف ایک ہی گل کیتی ہے کہ بیٹی کل بھی تواڈی سی بیٹی اج بھی تواڈی. میرے دوست حضرت عبد المطلب نے جنہوں گل سنی تو گل کہی ہے اے وہاب بن عبد مناف کوئی تحقیق نہیں کیتی, کوئی تحقیق نہیں کیتی, کوئی گل نہیں کیتی, سیدھا کہہ دیتا ہے میری دھی کل بھی تواڈی اج بھی تواڈی ہے. حضرت عبد المطلب نے جدوں گل آکھی ہے نا اور رو کے آکھن لگے اے عبد المطلب 8 دن ہو گئے نے, 8 دن پہلا خواب وچ ایک میرے کول سفید پوش سفید ریش میرے کول بزرگ آئے نے. میں انہوں نے پوچھا کہ تسی کون ہو, کی میرے کول پیغام لے کے آئے ہو. انہاں آکھیا میں اللہ دا خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام میں تانوں آ کے دسن لگا وا کہ تواڈے کول حضرت عبد المطلب اپنے بیٹے عبداللہ دا رشتہ لے کے آن گے. جدوں رشتہ لے کے آن گے وہ ایڈا چنگا خاندان ہے اور رشتے نو نہ نہیں کرنی, جے نہ کر دتی تسی رڑ جاؤ گے, تے نہ نہیں کرنی جے ہاں کر لئی رشتہ منظور ہو گیا تے پھر اس رشتے تو بعد اللہ پاک نے جس لئی ساری کائنات نو سجایا ہے جیڑا بچہ اس تو بعد پیدا ہوئے گا نبی آخر الزمان پیدا ہوئے گا. وہاب بن عبد مناف نے جب دسیا نا عبد المطلب آکھن لگے ہاں ہاں کچھ مہینے پہلا مینوں بھی خواب آئی سی, حتیم دے وچ میں لیٹیا ہویا میرے کول بھی او کوئی بزرگ آئے جناب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ, انہاں آ کے مینوں آکھیا عبد المطلب کتھے مکے وچ رشتے لبدا ہے پیا, مدینے وچ جا, ایک ایسا خاندان ہے جڑا شرافت وچ بڑا مشہور ہے, جڑا شرم و حیا وچ بڑا مشہور ہے, جا نا مدینے جا کے انہاں کول رشتہ لے کے آ. تے عبد المطلب نے اپنی گل دس دیتی. میرے دوستان ادھر میرے دوست حضرت عبداللہ جوان نے, حضرت آمنہ دی عمر 16 سال ہے, حضرت عبداللہ دی عمر 18 سال ہے. اللہ پاک دی مرضیاں اللہ پاک نے رشتے جوڑ دیتے ہیں. اس رسم و رواج کے مطابق او تو نکاح ہو چکے ہیں. جدوں نکاح ہویا 3 دن مدینے دے وچ رہے نے. 3 دنوں تو بعد حضرت عبد المطلب نے فرمایا عبداللہ بیٹے چلو چلیے ہن مکے چلیے. اے برات مکے واپس آ رہی ہے. کئی مہینوں تو بعد اے برات جو مکے آئی ہے نا مکے واپس آ گئی ہے. اے دوویں جی بڑے خوش رہے, اے دوویں جی بڑے خوش رہے. انہاں دوواں دا آپس دے وچ بڑا پیار ہو گیا. حضرت عبداللہ تے حضرت آمنہ دا بڑا پیار ہو گیا. جدوں رستے دے وچوں مدینے واپس آ رہے سن, مدینے دے وچ واپس آ رہے سن, او فاطمہ نامی لڑکی پھر ملی ہے. انہیں جدوں ویکھیا عبداللہ سامنے آ رہے ہیں انہیں رستہ ہی چھڈ دتا, ایک پاسے ہو کے کھلو گئی ہے. حضرت عبداللہ نے اپنی اونٹنی روکیا, روک کے دے کول گئے, انہوں پوچھیا کہ پہلا تے رات تک کے میں روکیا سی, ہن کی گل ہو گئی ہے, ہن تے راہ چھڈ کے کس سائڈ تے ہو گئی ہے. انہیں آکھیا عبداللہ میں کوئی زانیہ تے گدی عورت نہیں ہاں, مینوں کوئی شوق نہیں ہے. میں جدوں تو واپس مدینے چلیا سا ادوں میں تیری پشانی تے ایک نور نبوت ویکھیا سی, نور نبوت ویکھیا. میں تو رات دی عالماں میں جیل نو جانن والی ہاں. میرا علم مینوں دسدا ہے نا اے جڑا نور نظر آ رہا ہے اے نور نبوت سی, لیکن لگدا ہے تو اگے جا کے کدے نکاح کر کے آ گیا ہے, نکاح کر کے آ گیا ہے. تے مینوں لگدا ہے نور جڑا تیرے تو منتقل ہو کے ماں دے شکم دے وچ چلا گیا ہے, ماں دے رحم وچ چلا گیا ہے. اس واسطے مینوں ہن ضرورت کوئی نہیں ہے. میرے دوستا حضرت عبداللہ پھر مکے آ گئے نے تے آمنہ بھی مکے آ گئیاں. اے دوویں جی بڑے خوش نے, بڑے خوشی دے نال دن گزار رہے نے. جدوں نوی شادی ہوئے نا ایک دوجے تو بغیر دل کوئی نہیں لگدا, جدائی برداشت نہیں ہوندی ہے. نواں جوڑا ایک دوجے نوں چھڈن نوں دل نہیں کردا. میرے دوست حضرت عبداللہ دا بڑا پیار ہو گیا, حضرت آمنہ
دا بھی دل انہاں تو بغیر نہیں لگدا کچھ دن گزرے نے پتہ چلیا معلوم ہویا کہ حضرت آمنہ نو اللہ پاک نے رحمتاں لا دتیاں نے امید دے نال ہو گئیاں نے ادھر حضرت عبد المطلب نے اپنے بیٹے عبداللہ نو بلایا فرمایا میرے بیٹے عبداللہ مینوں تیرے نال بڑا پیار ہے بڑا لاڈلا میرا پتر ہے میں سنیا مکے دے وچ قافلہ شام دی طرف جا رہا ہے دیکھو جی اللہ پاک دے فیصلے اللہ پاک دی مرضیاں کیسے انتظام ہو رہے ہیں فرمایا کہ عبداللہ ایک شام کی طرف قافلہ جا رہا ہے اللہ پاک نے رحمت لا دتیاں نے کل تیرا بیٹا ہوئے گا وہ واسطے خرچے کا بھی انتظام کرنا پینا کوئی جا کے تجارت کر کے آ جا مہینے کئی لگ جان گے لیکن تجارت کر کے آ جا کیونکہ مکیوں روز روز قافلے جانے نہیں ہوتے ایک کوئی سال دے دو سال دے وچ ایک دو بجے قافلہ جاتا ہوتا ہے جانا ہو تیرے کول موقع موجود ہے حضرت عبداللہ نے تو گل سنی ہے نا فرمایا بابا جی بالکل میں جان واسطے تیار ہوں حضرت عبداللہ تیار ہو گئے ہیں قافلہ تیار ہو چکے ہیں ادھر حضرت آمنہ نو جدوں پتہ چلیا نوی نوی شادی ہوئی ہے حضرت آمنہ دی اکھاں وچ آنسو آ گئے آکھن لگے سدیا تاجا مینوں چھڈ کے چلے آویں میرے کول جدائی برداشت نہیں ہوئے گی حضرت عبداللہ نے بڑے حوصلے واسطے گل کیتی ہے آپ دا دل رکھن واسطے گل کیتی ہے فرمایا نہ گھبران دی لوڑ کوئی نہیں میں واپس آ جاواں گا لیکن میرے دوست اللہ نو کچھ ہور ہی منظور ہے اللہ پاک نو کچھ ہور ہی منظور ہے شام پئی تے دیگر ویلا تے پنچھی گھراں آئے او نہیں آتے محمد بخشا موت جنہاں نو لے جائے حضرت عبداللہ نے فرمایا اے آمنہ میں جلدی واپس آ جاواں گا لیکن میری ایک شرط ہے حضرت آمنہ پوچھ دیا نے میرے سر تے تاجا کیڑیاں شرطاں لاندے ہو پے فرمایا میری ایک شرط ہے کہ جدوں میں واپس آواں گا نا تے میں دروازے تے دستک دیواں گا تے کنڈا میری آمنہ کھولے گی کنڈا میری آمنہ کھولے گی جدوں میرا آمنہ کنڈا کھولے گی میں اپنی آنکھاں دے سامنے اپنی بیوی دا چہرہ دیکھاں گا میری آنکھاں میں ٹھنڈیاں ہو جان گیاں حضرت آمنہ دا دل جڑا تھوڑا جا حوصلہ ملیا حضرت آمنہ نے اجازت دے دیتی ہے ادھر میرے دوست حضرت عبداللہ تجار کی قافلے دے نال شام چلے گئے نے شام تو تجارت کرتے واپس آ رہے ہیں رستے دے وچ مدینہ پیندا ہے رستے دے وچ مدینہ آیا حضرت عبداللہ کی طبیعت خراب ہونی شروع ہو گئی ننہال والے نے آکھیا عبداللہ تو اتنے رہ جا کچھ دن ٹھیک ہو جائے گا تیرا سی علاج کرواواں گے اچھے طبیباں نو حکیماں نو بخا کے علاج کرواواں گے تینوں بخار بڑا تیز ہے حضرت عبداللہ نے فرمایا ٹھیک ہے جدوں میرا علاج ہو جائے گا میں واپس چلا جاواں گا حضرت عبداللہ مدینے دے وچ ٹھہر گئے مدینے دے وچ رہ گئے تے قافلہ مکے دے وچ آ گیا میرے دوستاں جنوں انتظار لگیاں ہوندیاں انتظار دیاں گھڑیاں بڑیاں سخت ہوندیاں نے حضرت آمنہ صبح شام انتظار کردیاں نے میرے سر دا تاج آئے گا ایک قافلہ مدینے آئے گا شام کو قافلہ آن والا ہے نا حضرت آمنہ کہندیاں شاید آج آ جائے کل آ جائے روز ڈیوٹیاں نے پیاں دروازے تے بیٹھ کے اپنے سر دے تاج دیاں ندے تو دی طرف جڑا نظراں پا رہی نے لیکن میرے دوستاں قافلہ نظر نہیں آیا ایک دن امید لگی ہے دوروں قافلہ نظر آیا دوروں جدوں قافلہ نظر آیا دوروں جدوں پتہ چلیا کہ شام پل گیا قافلہ واپس آ رہا ہے مکے دیاں ہور جڑیاں عورتاں نے اپنے بچیاں نوں نوا رہیاں نے نویں کپڑے پوا رہیاں نے کہ بیٹے ہو اج تواڈے والد آن گے تواڈے بابا جی آن والے نے تواڈے پیو آن والے نے تے مکے دیاں عورتاں نویں کپڑے پا کے بیٹھیاں نے اپنے خاوند دا انتظار کردیاں نے پیاں کیسا عالم ہوئے گا حضرت آمنہ دی کیفیت کیسی ہوئے گی اے دکھ بھری کہانی نوی شادی کوئی ہوئے تے حضرت عبداللہ دا انتظار ہوتا پیا مکے وچ سارا قافلہ داخل ہو گیا حضرت آمنہ نے جان بوجھ کے دروازہ بند کر لیا کہ ہن میرا خاوند آئے گا تے دروازے تے دستک ہوئے گی سارا دن انتظار کردیاں رہیاں لیکن کسی نے دستک نہیں دیتی اے سارا مکے دے وچ پورے قافلے دے لوگ جڑے نے چلے گئے اپنے اپنے گھراں دے وچ چلے گئے شام جدوں ہوئی ہے حضرت آمنہ نے اپنے ابو جی نوں بلایا حضرت عبد المطلب نے بلایا آکھن لگی ابو جی
ابو جی میرے خامد نہیں آئے. حضرت عبداللہ آئے نہیں کار وجہ کی ہے. حضرت عبد المطلب نے جو سنیا اپنے پتر حارث کو بلایا تو بلا کے فرمایا بیٹا جانا پتا کر کے آپ ایک قافلے والے دوسرے لوگ آ گئے نے, میرا بیٹا عبداللہ نہیں آیا. حضرت حارث گئے نے جا کے کار ہر بندے نے پوچھا عبداللہ میرا چھوٹا پیر کتنے رہ گیا. سارے نے کوئی گل آکی ہے. واپسی دے وچ حضرت عبداللہ دی طبیعت خراب ہو گئی. اپنے ننیال دے وچ نے انہاں نوں بخار ہو گیا. انہاں دی اجازت دے نال انہاں نوں اوتھے چھڈ کے آ گئے ہیں. انہوں نے اتنے چھڑ کے آ گئے ہیں. حضرت عبد المطلب نے جدوں پتا چلیا نا آپ نے فرمایا پتر حارثہ جا میرے پتر کو اتھوں لے کے آ. مینوں آمنہ دے دکھ ویکھے نہیں جاندے, میں ویکھنا وا میری بیٹی آمنہ بڑی پریشان ہے, عبداللہ کے بغیر بڑی پریشان ہے. جا میرے پتر کو لے کے آ, جویں بھی ہو سکے اتنے اسی علاج کروا لیں گے. حضرت حارث کو بندے نال لے کے مدینے چلے گئے. کئی دنوں تو بعد جدوں مدینے پہنچے نے میرے دوست جدوں مدینے پہنچ گئے نے میرے دوستوں ننیال پہنچے نے اتنے جا کے پوچھا میرا ویر چھوٹا عبداللہ کتے ہوئے. ننیال والے رو پے نے سارا دیا چیخاں نکل آئیاں. آنکھن لگے حارث تانوں کی دسیے ایک مہینہ حضرت عبداللہ بیمار رہے. اس کے بعد حضرت عبداللہ اللہ نو پیارے ہو گئے. یہ نابغہ دے مکان وچ حضرت عبداللہ دی قبر بنی ہے. حضرت حارث جڑے نے آپ دیا چیخاں نکل آئیاں. آپ جا کے قبر دیکھ لو کہ اپنے ویر نو مخاطب کر کے آکھن لگے ویرا دسیا بھی کوئی نہیں, اطلاع بھی کوئی نہیں, سانو چھڑ کے چلا گیا. اسی ہن روندے رہاں گے لیکن میرے دوست جان والے دی آوازاں نہیں آیا کر دیاں. جان والے چلے جاندے نے قبراں دے وچ جا کے سو جاندے نے. میرے دوست حضرت حارث اسی طرح روندے روندے واپس آ گئے نے. جدوں مکے آئے نے میرے دوست جا کے اپنے پاپا حضرت عبد المطلب نے دسیا ابو جی چھوٹے بیٹے تواڈے چھوٹے بیٹے حضرت عبداللہ اللہ کو پیارے ہو گئے نے. میرے دوستاں بڑے دی عمر دے وچ جدوں باپ نے حضرت عبداللہ دا اے وفات والا صدمہ سنیا نا آپ دیاں چیخاں نکل آئیاں. آپ زور دے نال رو پے نے. ادھر حضرت آمنہ نوں پتہ چلیا حضرت آمنہ بھی رو پئیاں. رون دا تاج کی ہے حضرت آمنہ نے رون دی حدیں مکا دتیاں تے مخاطب کر کے کہتیاں نے اے سر دے تاجا مینوں دس کے گیا سی میں جلدی واپس آواں گا لیکن مینوں لگدا ہے اج تو بعد ہمیشہ واسطے تسی ٹر گئے ہو واپس نہیں آؤ گے. حضرت آمنہ دیا روڑ دیا کیفیتاں ہو رہے ہیں. حضرت عبد المطلب باپ دی شفقت کیسی ہے وہ بھی رو رہے ہیں, حارث بھی رو رہے ہیں. اے سارے جدوں پتہ چلیا نا اے مکے والے سارے دے سارے رو رہے ہیں. حضرت عبد المطلب جا کے خانہ کعبہ دے وچ جا کے اللہ کو دعا کردے نے اے کعبے دے ربا میں تے رونا وا میں کبابا لیکن او دی بیوی حضرت آمنہ میری بیٹی جدوں روندی ہے نا مینوں او دا دکھ ویکھیا نہیں جاتا. لک لک کے روندی ہے اے میرے اللہ خانہ کعبہ دے ربا میرے تو اس بیٹی دا دکھ برداشت نہیں ہوندا. اللہ کوئی امید لا دے. امیداں لگ چکیاں سن. اللہ انہوں کوئی ایسا حسن و جمال والا پتر عطا کر دے جنہوں ویکھ کے عبداللہ نوں بھول جاوے, جنہوں ویکھ کے دی اکھاں ٹھنڈیاں ہو جان. میرے دوستوں حضرت آمنہ نوں امیداں لگ چکیاں نے لیکن روندیاں نے. ادھر حضرت عبد المطلب خانہ کعبے دا گلاب پکڑ کے روز اللہ کو دعاواں مانگدے نے. اللہ پاک نے فیصلہ کر لیا عبد المطلب گھبران دی لوڑ کوئی نہیں. میں آمنہ نوں ایسا پتر عطا کراں گا جدوں آمنہ دی اکھاں دے سامنے آئے گا آمنہ ساری زندگی دے دکھ ہی بھول جائے گی. حضرت آمنہ امید دے نال نے کچھ دن گزرے نا تے حضرت عبد المطلب دی بیوی سلمہ حضرت آمنہ دی ساس جیڑیاں نے وہ حضرت عبد المطلب دے کول آئی آ کے آکھن لگیاں عبد المطلب تو کوئی گل محسوس کیتی ہے. آکھن لگے میں کی محسوس کرنا ہے. آکھن لگی میں محسوس کیتی ہے کہ آمنہ کوئی خوشبو لگی ہے تے اسی ایک ایسے خاندان دے نال تعلق رکھنے ہاں قریش خاندان جڑا خاندان پورے مکے وچ مشہور ہے شرافت دے اعتبار نال, حیا شرم و حیا دے اعتبار نال, پاک دامنی دے اعتبار نال, سخاوت دے اعتبار نال. تے مینوں ڈر ہے کہ آمنہ مدینے دی اے جو خوشبو استعمال کرتی اس حالت دے وچ بیوہ عورت ہے اس حالت وچ خوشبو لانا ٹھیک نہیں. تے عبد المطلب تسی جا کے ذرا گل تے کرو دے نال. عبد المطلب نے فرمایا
یہ گل تے بیوی بیوی نال ٹھیک اندازے نال کر سکتی ہے تے تو کیوں نہیں کر لیندی؟ تے آکھن لگی عبد المطلب میں کتنی باری کوشش کی ہے جا کے بیٹی آمنہ نال گل کراں تے جدوں ذہن دے وچ گل لے کے تے آمنہ دا سامنا کر لیا تے میرے اوتے اتنا کو روب پہ جاتا میں واپس آ جاتا اتنا کو روب پہ جاتا ہے ہمت ہی ہار جاتی ہے کہنے واسطے ہمت ہی کوئی نہیں۔ میرے دوست حضرت عبد المطلب حضرت سلمہ کہندیاں نے اے ساڈی نو اے دھی رانی جیڑی ہے نا خوشبو لاندی ہے اس حالت وچ خوشبو لانا اچھی گل نہیں ہے۔ لوگ کی آکھن گے اے تو شرافت والے خاندان نال تعلق رکھن والی اے نوجوان بیوہ عورت اے خوشبو لاندی ہے ساڈی عزت تے داغ لگ جائے گا ساڈی شرافت ختم ہو جائے گی۔ لوگ سارے کی آکھن گے میرے دوست حضرت عبد المطلب نے گل سنی ہے نا کہ آندیاں نے میں جو چار کیا کہن والی بننی آ میری ہمت ٹوٹ جاتی ہے آمنہ دا روب میرے تے ایسا پہ جاتا ہے میں گل ہی بھول جائیے واپس آ جانی آ۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا ٹھیک ہے میں گل کر لینا۔ ایک دن حضرت عبد المطلب نے فرمایا اے بیٹی آمنہ میرے کول آنا ذرا۔ حضرت عبد المطلب نے جدوں بلایا حضرت آمنہ آ گئیاں اس وقت بھی بدن دے وچوں خوشبو نکل رہی ہے اس وقت بھی خوشبو ایسی نکل رہی ہے کہ پورے مکے دے وچ کسی نے دی خوشبو نہیں ویکھی ہے۔ حضرت عبد المطلب نے بلایا تو بلا کے سو گیا فرمایا بیٹی آمنہ اے خوشبو کتھوں لانی ہے؟ اے میں تانوں پتہ ہے نا ساڈا خاندان بڑا شرافت والا ہے بڑا پاک دامن تے حیا والا ہے اے بیٹی آمنہ اس بیوی دی عالم دے وچ خوشبو لانا اچھی گل نہیں ہے۔ حضرت آمنہ حیرت دے نال سے سن دیاں نے پیاں گلاں سن کے رو رہیاں نے تے جدوں حضرت عبد المطلب نے گل پوری کر لئی ہے حضرت آمنہ رو کے آکھن لگی ابو جی اج تک خوشبو لانی دور دی گل ہے میں تے خوشبو جدوں تو بعد شادی ہوئی ہے ویکھی تک نہیں ہے دوروں تک نہیں ویکھی ہے مینوں بھی سمجھ کوئی نہیں آ رہی اے خوشبو میں کتھوں لانی اج تک تے میں خوشبو نو ہاتھ بھی نہیں لایا لیکن میرے بدن دے وچوں خوشبو آ رہی نے لیکن فرماندیاں نے ہاں ابو جی مینوں ایک گل دا معاملہ پتہ ہے ایک گل مینوں پتہ ہے۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا بیٹی دسنا کیڑی گل ہے؟ آکھن لگی ابو جی جدوں دا بچہ میرے پیٹ وچ آیا ہے نا اس دن تو لے کے اج تک میرے جسم دی خوشبو نہیں جاندی میں جدوں دی آئی ہاں میرے پیٹ دے وچ بچہ آیا نا ادھر دی خوشبو نہیں جاندی ہر لمحے میرے جسم دے وچوں خوشبو دیاں فوارا نکل گئیاں نے ابو جی میں کی کراں میں تے خوشبو نہیں لاندی ہاں لیکن جدوں دا بچہ میرے پیٹ وچ آیا نا میں خود حیران تے پریشان ہاں اے کیڑی خوشبو میرے کول آ گئی ہے۔ حضرت عبد المطلب فرمان لگے بیٹی میں بھی بڑیاں تجارتاں کیتیاں نے میں بھی ایران شام عراق بغداد وچ گیا وا میں بصرہ کوفہ وچ گیا وا بڑیاں تجارت اپنی جوانی دے وچ کیتیاں نے تے خوشبوواں بڑیاں اچھیاں خوشبوواں لائیاں لیکن بیٹی جڑی خوشبو تیرے بدن وچوں آ رہی ہے انج دی خوشبو اج تک میں ویکھی کوئی نہیں انج دی خوشبو اج تک میں ویکھی کوئی نہیں۔ حضرت عبد المطلب نے جدوں گل کہی ہے حضرت آمنہ فرمان لگی ابو جی تسی صرف ایکو ہی گل محسوس کیتی ہے کہ میرے بدن دے وچوں خوشبو آ رہی ہے لیکن میں کئی گلاں محسوس کر دیا پئی۔ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں بیٹی دس کیڑیاں گلاں محسوس کرنی ہے؟ حضرت عبد المطلب نے جدوں پوچھیا حضرت آمنہ فرماندیاں نے ابو جی جدوں میں صبح اٹھ گئی اٹھ کے میں جدوں باہر جاندی نا ایک دن میں جدوں باہر گئی میں نوکیلے پتھر دے اوتے پاؤں رکھیا اپنا پیر رکھیا تے چاہیدا تے سی کہ پتھر میرے پاؤں نوں چُبھ جاندا خون نکل آ جاندا لیکن ہویا کی ہے نا میں ویکھیا جدوں پتھر دے اوتے نا پیر آیا نا پتھر میرے پیر واسطے موم بن گیا نرم ہو گیا ایویں لگدا سی جویں میں کسے نرم شے تے پیر رکھ لیا۔ حضرت عبد المطلب حیرت دے نال آپاں دیاں گلاں سن دے پے ادھر ہور انہاں گل آکھی ہے فرمایا ابو جی جدوں میں دوپہر نوں پانی بھرن واسطے جاندی نا عرب دی گرمی بڑی مشہور ہے فرماندیاں نے میں جدوں دھوپ دے عالم دے وچ باہر نکلنی میں خود حیران کہ آسمان دی طرف
طرف ایک بدل کا ٹکڑا آ جاتا ہے آ کے میرے اتنے سایہ کرنا شروع کر دیتا ہے جدوں تک میں دھوپ دے وچ ہوواں نا یہ بدل میرے اتنے سایہ کرتا جاتا ہے عبد المطلب فرمایا حیران ہو گئے نے فرمایا ابو جی یہ تو بھی وکری گل دساں یہ تو بھی حیران والی گل دساں ابو جی جدوں میں پانی بھرن واسطے جاندی آ نا اگے میں پانی بھرن جاندی ساں تے مینوں جھک کے پانی لے کے لینا پیندا سی لیکن جدوں دا بچہ میرے پیٹ وچ آیا نا میں کنویں دی منڈیر تے کھڑی ہو جانی ہاں تے اللہ پاک دی مرضیاں اللہ پاک کی کردے نے یہ پانی جڑا اپنے آپ جوش ماردا ہے پانی اپنے آپ کنویں تو باہر آندا ہے میرے پیراں دا بوسا لے کے میرے گھڑے دے وچ آ کے پورا ہو کے پھر واپس چلا جاتا ہے حضرت عبد المطلب جدوں ساریاں گلاں سن لئیاں حضرت آمنہ دی جدوں ساریاں گلاں سن لئیاں میرے دوست حضرت عبد المطلب خانہ کعبے چلے گئے نے جا کے غلاف کعبہ پکڑ کے رب العالمین کے سامنے ہاتھ چک لے رہے اے میرے مولا کریم لگتا کوئی ایسا شان والا بچہ پیدا ہونے والا ہے جنہوں دیکھ کے میری آمنہ دی آنکھاں ٹھنڈیاں ہو جان گیا حضرت عبد المطلب نے اللہ کو دعویٰ شروع کر دیتیاں اللہ دا شکر ادا کرنا شروع کر دیتا ہے میرے دوستو وقت گزرتا جا رہا ہے اور ایسے عجیب واقعات پیش آ رہے ہیں ایک حضور علیہ السلام کی ولادت تو پہلا واقعات پیش آئے نے انہاں نوں کہندے نے ارہاس یہ سارے دے سارے ارہاس تے حضور علیہ السلام کی ولادت تو بعد جڑے واقعات پیش آئے نے انہاں نوں کہندے نے معجزہ تے اے سارے دے سارے ارہاس سن حضرت آمنہ دے پیر دے تھلے پتھر آئے تے نرم ہو جائے بدل سایہ کرے کنواں اپنے آپ پانی اتے کر دے یہ سارے ارہاسات سن میرے دوستو حضرت عبد المطلب بڑے خوش ہو گئے کہ رب العالمین نے دعاواں قبول کر لیا اے مکے دی سرداری بھی حضرت عبد المطلب دے حصے وچ خانہ کعبے دی نگرانی بھی حضرت عبداللہ دے حصے عبد المطلب دے حصے وچ خانہ کعبے دی چابی حضرت عبد المطلب دے کول میرے دوستو یہ سارے واقعات پیش آ رہے ہیں ایک ایسا واقعہ پیش آیا قرآن مجید سورۃ الفیل دے وچ اللہ پاک نے وہ واقعے کی طرف پورا اشارہ کیتا ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل کیا تساں نہیں دیکھیا تیرے رب نے ہاتھیاں والے لشکر دے نال کی کیتا الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل یہ پوری سورت دے وچ اللہ پاک نے اصحاب فیل والا واقعہ بیان کیتا ہے ایک واقعہ پیش آیا آقا علیہ السلام کی ولادت کو 50 یا 55 دن پہلا یہ سارا کچھ ہو رہا ہے کہ میرے نبی نے دنیا میں اس مکے کی دھرتی تے تشریف لے آنا ہے اس واسطے ہر باطل قوت ناکام ہوئے گی تو ہوئی نہیں میرے دوستاں رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل سورہ فیل دے وچ اللہ پاک نے اس واقعے کی طرف اشارہ فرمایا یمن دا رہن والا ابرہا جڑا یمن دا گورنر ہے اینو نجاشی شاہی ابشار نجاشی نے مقرر کیتا ہے اے مذہبن عیسائی ہے اے نجاشی شاہی ابشار دی طرف مقرر ہے ابرہا جدا نا ہے انہیں ویکھیا مسلمان انہاں دے ہاں کام کردے ہوندے سن مسلمان انہاں دے ہاں کام کردے ہوندے سن ہر سال جدوں حج دا موسم آنا مسلمان سارے دے سارے چھٹی لے کے مکے اپنے شہر آ جاندے اساں جا کے خانہ کعبہ دا طواف کرنا بیت اللہ دا حج کرنا اے ہر سال چھٹی دے دیتا لیکن کہتا کہ مسلمانوں تواڈے واسطے کیوں نہ ایتھے ایک کمرہ بنا دیا او خانہ کعبہ دی تعمیر تے بڑی سادگی دے نال ہے او پتھراں دا بنا ہویا کعبہ ہے او دے ول جا کے تسی طواف کردے ہو چکر کٹدے ہو کیوں نہ میں تواڈے واسطے تے کلیسا تیار کر دیا اونے ایتھی کیتا مقام صنعاء دے وچ جا کے اونے بہت خوبصورت عمارت تعمیر کروائی ہے بہترین پرتکلف عمارت تعمیر کروائی ہے آخر لگا ہے سال کسی مسلمان کو چھٹی نہیں ہوئے گی بلکہ وہ عمارت جڑی بنی ہے جا کے طواف شروع کر دے مکے وچ مسلمان
آپ کے حج کرتے ہوتے سن، طواف کرتے ہوتے سن، ایمانی قوت سی، ایمانی جذبہ سی۔ وہ بدبخت نے جدو گرجا بنایا، کلیسا بنایا، آخر لگا چھٹی کوئی نہیں، ایتھے طواف کرو۔ وہ سادہ جی عمارت میں جا کے طواف کر دیو، ایتھے کیوں نہیں کرتے؟ وہ مسلمان اس وقت دے جڑے بھی مذہب دے سن انہاں نوں غیرت آ گئی۔ جدو مذہب دی گل آئے نا، عزت اسلام دی گل آئے، گناہگار تو گناہگار مسلمان بھی خواہش رکھتا ہے تو میں ان دفاع واسطے اپنے آپ کو استعمال کرتے ہیں۔ ہر دور دے گستاخ رسول پیدا ہوئے نے تے عاشق رسول ایسے کھڑے ہوئے جنہاں اپنی جاناں دی پرواہ کرے بغیر انہاں دا ڈٹ کے مقابلہ کیتا ہے تے انہاں نوں جہنم واصل کیتا ہے۔ اسی طرح جدوں نے سنا تیار کیتا، وہ کلیسا تیار کیتا، مسلمانوں نوں چڑھ گیا غصہ، اس بدبخت نے کیڑی حرکت کیتی ہے؟ انہاں وچوں ایک بندے نے جا کے نا اوتھے پیشاب کر دیتا، پخانہ کر دیتا۔ کیوں انہیں ساڈے کعبے دی گستاخی کیتی ہے؟ وہ دی شان وچ گستاخی کر کے آتا ایتھے کر لو طواف۔ تے مسلمان سوائے کعبے توڑ کے چکر نہیں کٹ سکتا۔ ایک خانہ کعبہ ایک ایسی واحد جگہ ہے جہاں مسلمان جا کے چکر کٹتا ہے، طواف کرتا ہے اور وہ دی زیارت کرتا ہے، وہ ویکھ کے بھی ثواب ہوتا ہے، وہ دی زیارت کرتا ہے۔ میرے دوستو، ابراہ نے صنعاء دے مقام دے وچ اور جنہوں تیار کر دیتا تے ادھر مسلمان نے دے وچ پیشاب کر دیتا۔ صبح اٹھ کے انہوں پتہ چلیا کہ کسی مسلمان نے تے پیشاب کر دیتا ہے، انہوں غصہ چڑھ گیا، یا کہنے لگا میں تواڈے کعبے نوں مٹا دیاں گا، ختم کر دیاں گا۔ مسلماناں نے وہ دفاع بھی کیتا، لیکن اس وقت مسلمان تھوڑی تعداد وچ نے، اس بدبخت نے بڑا جو لشکر تیار کیتا، گھوڑے بھی وچ موجود نے، اونٹ بھی موجود نے، ہاتھی بھی موجود نے، انہیں لشکر بہت بڑا تیار کر لیا۔ لشکر لے کے میرے دوستاں خانہ کعبہ نوں گراؤن واسطے، تہس نہس کرن واسطے جا رہے ہیں۔ اللہ پاک دی قدرتاں نے جیڑی طاقت خانہ کعبہ نوں گراؤن آئے گی، اللہ پاک کسی ہور مخلوق کو استعمال کر کے اس خانہ کعبہ دی حفاظت فرمائے گی۔ میرے دوستاں جدوں خانہ کعبہ دے نیڑے آیا، مکہ شہر دے نیڑے آیا، اس وقت پورا لشکر جڑا ابراہ دا او جدوں تے آ کے سٹے کیتا ہے نا، ابراہ نے ویکھیا مکے والیاں دے اونٹ چرتے نے پے، انہیں حکم دیتا اپنے سپاہیاں نوں، انہیں آکھیا جا کے سارے اونٹ ضبط کر کے لے آؤ۔ حضرت عبدالمطلب دے بھی 200 اونٹ نے پھڑ لے، 200 اونٹ اپنے قبضے دے وچ کر لینے، مکے والیاں نے اونٹ نے اپنے قبضے وچ کر لینے۔ حضرت عبدالمطلب نوں دسیا گیا کہ چراگاہاں وچوں تیرے اونٹ جڑے نے 200 اونٹ ابراہ نے کب گرفتار کر لینے، اپنے کول رکھ لینے۔ حضرت عبدالمطلب نے خانہ کعبہ دے وچ جا کے اللہ کو دعا کیتی، میرے مولا میں اونٹاں دا مالک ہاں، اللہ تو اس خانہ کعبے دا رب ہے، اللہ جی تو ساڈا بھی رب ہے۔ اساں ویکھیا ہے کہ جڑا بندہ اپنے گھر دا مالک ہوے نا، اپنے گھر دی حفاظت کرن واسطے فل کوشش کردا ہے۔ اے میرے مالکا تو اس گھر دا رب ہے، مالک ہے، اج اسی انسان دا کام ہو چکے ہیں، اسی انہاں دا دفاع نہیں کر سکتے۔ اے میرے مولا کریم، اے اپنے سلیب والے جڑے نے، اے کلیسے والے جڑے نے تیرے خانہ کعبہ نوں مٹان واسطے آن لگے نے، اللہ تو اپنے خانہ کعبہ دی حفاظت فرما۔ اے دعا مانگ کے میرے دوست حضرت عبدالمطلب جا کے ابراہ دے کول چلے گئے نے۔ ابراہ دے کول جدوں گئے نے، بڑی شان والے حضرت عبدالمطلب میرے نبی دے دادا، بڑی شان والے، بڑی جلالت والے، بڑے قد آور والے جدوں پہنچے نے، ابراہ نے ویکھیا بڑی شان تے جاہ جلالت والا شخص ہے۔ ابراہ نے تخت تو کھڑا ہو گیا تے کھڑا ہو کے انہیں سوچیا مینوں اپنے برابر بٹھا لیا، لیکن اٹھ کے آپ زمین تے بیٹھ گیا۔ حضرت عبدالمطلب نے بھی زمین تے بٹھایا۔ یہ بادشاہ ہوئے ابراہ عبدالمطلب کا احترام کرتا پیا تے زمین تے بیٹھ گیا۔ آکے آکھن لگا کی نام ہے؟ آکھیا میرا نام عبدالمطلب ہے۔ کتوں آئے ہو؟ میں خانہ کعبہ دا متولی ہاں۔ اچھا تو خانہ کعبہ دا متولی ہے، پھر گل کرن آیا ہے کہ خانہ کعبہ نوں نہ گراؤ۔ حضرت عبدالمطلب نے فرمایا نا میں تے اونٹاں دا مالک ہاں، میں سنیا تو میرے اونٹ ضبط کر لینے، لہٰذا مینوں اپنے اونٹاں دا سوال کرن دا حق ہے، میں تیرے کول اپنے اونٹ لین واسطے آیا وا۔ خانہ
کعبے دا رب تے او مالک ہے جن نے ساری کائنات نو بنایا ہے او اپنے اللہ اپنے گھر دا حفاظت کرے گا۔ ابراہیم بڑا متاثر ہویا، انہیں آکھیا جاؤ سپاہیوں دے اونٹ واپس کر دیو۔ وہ حیرت وچ رہ گیا کہ انہیں کعبے دا سوال نہیں کیتا، انہیں کوئی گل نہیں کیتی کہ خانہ کعبہ نہ گراؤ۔ حضرت عبد المطلب جدوں گئے نے پھر جا کے غلاف کعبہ پکڑ لیا، اللہ کو دعا شروع کر دتیاں، میرے مولا اے خانہ کعبہ دی حفاظت فرما، ایتھے رہن والے بندیاں دی بھی حفاظت فرما، جڑے تیرے اہل نے انہاں دی بھی حفاظت فرما، جڑے اس خانہ کعبہ دی حفاظت کرتے ہیں میرے مولا کریم انہاں دی بھی حفاظت فرما۔ اے دعا کر کے حضرت عبد المطلب اپنے ساتھیوں نوں نال لے کے پہاڑی کی چوٹی دے اوپر چڑھ گئے نے تے معاملہ ویکھتے نے پھر کی ہوئے گا۔ اے ابراہا جڑا ہے نا جس ہاتھی دے اوپر سوار ہے اس ہاتھی دا نام محمود ہے، وہ بڑا قد آور جاندار ہاتھی ہے، سارے ہاتھیاں دا سردار لگتا ہے۔ میرے دوستاں جدوں قریب آ گئے نے ابراہا نے اپنے ہاتھی کو اٹھایا، اودے اوپر سوار ہو گیا، سوار ہو کے نے آکھیا ہاتھی نوں چلانے دی کوشش کیتی ہے، ہاتھی جاندا نہیں بیٹھ جاندا ہے، اونوں پتہ ہے جس خانہ کعبہ نوں گران چلے آ اصل وچ اونوں گران نہیں چلے آ سی خود ٹکن واسطے چلے آ، ہاتھی نہیں جاندا۔ ابراہا بڑی تیزی دے نال ہاتھی نوں لے کے جاندا ہے، جدوں ابراہا یمن دا رخ کرتا ہے نا ہاتھی توڑ کے یمن دی طرف جانا شروع کر دیتا ہے، جدوں کعبے دی طرف رخ کرتا ہے ہاتھی جاندا نہیں بیٹھ جاتا ہے۔ ابراہا نے کسی طریقے دے نال ہاتھی نے سارے نوں اگے کیتا، پیچھے پیچھے اس ہاتھی نوں بھی کیتا، انہاں جا کے کسے نے حرم دے وچ جا کے میرے دوستاں خانہ کعبہ نوں گران دی کوشش کیتی ہے۔ جدوں گران دی کوشش کیتی ہے اللہ پاک نے حکم دیتا ہے اے ابابیل چھوٹا جہا پرندہ ہے اینوں حکم دیتا ہے جدوں میرے دوستاں اللہ پاک کسی بھی مخلوق کو اپنے دین دی حفاظت واسطے استعمال کر سکتے ہیں۔ اے ابابیل چھوٹا جہا پرندہ ہے، اللہ پاک نے فرمایا ابابیل میرے مخلوق ہے تو میری حکم دیتا پے میں جان اپنی چونچاں دے وچ اپنی چونچ دے وچ چھوٹی چھوٹیاں کنکریاں لے جا، مینوں پتہ ہے تیریاں کنکریاں کوئی کم نہیں کر سکدیاں لیکن تو اپنی کنکریاں لے کے جائے گا تے اگوں میری قدرت ظاہر ہوئے گی، ایک کنکریاں نہیں بچن گیا انہاں نوں میں گولیاں مار کے ہلاک کر دیا گا۔ ادھر میرے دوست جدوں سین حرم دے وچ ابراہا دا لشکر داخل ہویا نا ادھر ویکھیا بتل دی طرح گول دے گول ابابیل دے لشکر آ رہے ہیں، آسمان دے اوپر آ کے کھلو گئے نے، انہاں آ کے آسمان دے اوپر میرے دوست انہاں نے جدوں پتھر سٹے نے چھوٹیاں چھوٹیاں کنکریاں سٹیاں نے، ایک کنکری جدے اوپر لگدی ہے نا ایک گولی ورگا لگدی ہے آر پار ہو جاتی ہے، ہر بندہ اتنے مر گیا، ہر بندہ جہنم واصل ہو گیا، جڑا ابراہا دا لشکر ہے سارا دا سارا میرے دوست جہنم واصل ہو کے رہ گیا۔ ابراہا اتوں بھج کے نکل آیا تے سارا لشکر جڑا ہے نا تہس نہس ہو کے رہ گیا، خانہ کعبہ بچ گیا۔ اللہ پاک نے کچھ دنوں تو بعد سیلاب بھیجیا، سیلاب جدوں آیا نا اے سارے دیا لاشاں لے کے دریا دی طرف چلا گیا، پتہ نہیں چلیا اتنے کوئی واقعہ پیش آیا کہ نہیں۔ ابراہا اتوں بھج کے نکل گیا لیکن اللہ پاک دیا مرضیاں انہوں ایک ایسی بیماری لگی ہے جنہوں خسرہ کہتے ہیں یا کوئی ہور بیماری جنہوں وچ عذاب گلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ابراہا دا ایک ہاتھ گل گیا، ایک ہاتھ کٹیا گیا، دوسرا ہاتھ گل گیا وہ بھی کٹیا گیا، ادھر میرے دوست ٹکا بھی کٹیا گیا، یہ سارا کچھ گل گیا، آخر دے وچ دل پھٹ کے باہر آ گیا، کلیجہ پھٹ گیا، ابراہا جہنم رسید ہو گیا۔ پتہ چلیا جڑا خانہ کعبہ نوں مٹان واسطے آئے گا وہ خود مٹ جائے گا۔ خانہ کعبہ کل بھی قائم سی اج بھی قائم ہے، قیامت تک قائم رہے گا۔ اللہ پاک کی مرضیاں ایک طیرن ابابیل پرندے آئے ہیں، اللہ پاک نے خانہ کعبہ کی حفاظت کی ہے۔ آواز آئی ہے اے لوگوں پتہ ہونا چاہیے میں خانہ کعبہ کی حفاظت تاں کی ہے کیونکہ تھوڑے دنوں تو بعد خانہ کعبہ کو آباد کرنے والا آ جائے گا۔ 50 یا 55 دن پہلا واقعہ پیش آیا دوستو، ادھر وقت گزر گیا، 50 دن یا 55 دن گزر گئے، حضرت آمنہ نو درد زہ شروع ہو چکیا، وقت او آ گیا کہ جڑا خوشخبری جدا انتظار بڑی بے چینی کے نال ہوندا سی پیا۔ حضرت عبد المطلب اس وقت خانہ کعبہ دے وچ موجود نے، عبادت کر رہے ہیں، ادھر عبادت کر رہے ہیں اور حضرت آمنہ دے ہاں ولادت دا وقت شروع ہو چکیا ہے، صبح سویرے دا ٹائم، صبح صادق اجے فجر طلوع نہیں ہوئی، اس کو پہلا سوار دا دن رب کائنات نے
محبوب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا وچ مبعوث فرمان دا فیصلہ کر لیا۔ میرے دوستوں، رات بھی کنی قسمتاں والی رات ہوئے گی جس رات وچ میرے محبوب نے آن کا انتخاب کیتا ہے۔ وہ دن بھی کتنا قسمتاں والا دن ہوئے گا، وہ دن بھی نصیبہ والا ہوئے گا جس دن وچ میرے محبوب علیہ السلام نے آن کا انتخاب کیتا ہے۔ سوار کا دن میرے دوستاں، میرے آقا کریم علیہ السلام کی پیدائش کا دن شروع ہو چکیا۔ ادھر حضرت عبدالمطلب خانہ کعبہ دے وچ موجود نے، ادھر میرے دوستاں حضرت عبدالمطلب موجود نے، ادھر پورے آسمانہ دے وچ ہل چل بچ گئی ہے، ہر آسمان دے وچ ہل چل بچ گئی ہے۔ اس رات ایک سرخ ستارہ آسمان تے ظاہر ہویا۔ یہودیاں اپنے کتاباں وچ پڑھیا سی جدوں آخر زمان نبی دا ظہور ہوئے گا نا، اس رات ایک سرخ ستارہ آسمان دے تے طلوع ہوئے گا، وہ ساری دنیا ویکھے گی۔ اس رات سرخ ستارہ نظر آ گیا، یہودیاں دے عالماں نے گواہ چکی ہے، آکھن لگے لگدا وہ آخری نبی دا ظہور دا ٹائم آ گیا۔ انہاں نے آکھیا جاؤ جا کے پتہ کر کے آؤ۔ ایک یہودی بندہ انہاں نے کلیا مکے دے وچ آیا، ادھر حضرت عبدالمطلب عبادت دے وچ مصروف نے، ادھر حضرت آمنہ دے کول ولادت دا وقت شروع ہو چکی ہے۔ حضرت ام ایمن بھی موجود نے۔ میرے دوست حضرت ام ایمن فرماتی ہے میں جدوں ویکھیا بچہ پیدا ہو رہا، ولادت دا وقت قریب آ گیا، میں ویکھیا نا حضرت آمنہ فرماتی ہے ام ایمن بھی فرماتی ہے جدوں بچہ پیدا ہون لگیا اللہ پاک نے پورے گھر کو نور دے نال بھر دیتا، پورا گھر روشن ہو گیا۔ اے نور والا نبی، پورا گھر روشن ہو گیا، بچہ پیدا ہویا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے مینوں کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ اے او نبی ہے جنہیں آن تو بعد کسی کو تکلیف نہیں دینی، حتیٰ کہ کسی دشمن کو بھی تکلیف نہیں دینی، تے ماں کو کیویں تکلیف دے سکتا ہے؟ اے جدوں ماں دے پیٹ وچ سی ادوں کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے مینوں کدی الٹی نہیں آئی، کدی قہر نہیں آئی، کدی دل نہیں خراب ہویا۔ جدوں پیدا ہوئے نے کوئی ایسا مسئلہ نہیں بنیا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے نال ام ایمن فرماتی ہے کہ جدوں بچہ پیدا ہوئے گندگی دے وچ ہوندا ہے اونوں صاف کرنا پیندا ہے۔ جدوں میرے آقا کریم علیہ السلام پیدا ہوئے بالکل صاف ستھرا، اس طرح میرے آقا علیہ السلام پیدا ہوئے نے۔ ادھر جدوں پیدا ہوئے نے آسمان دے ستارے جڑے نے جھک جھک کے میرے آقا کریم علیہ السلام کی طرف سلام عرض کر رہے ہیں۔ ادھر کعبے دے وچ حضرت عبدالمطلب موجود نے، ویکھیا کعبہ بھی جھک کے میرے کریم آقا علیہ السلام کی طرف سلام عرض پیا کرتا ہے۔ ادھر یہودی آ گیا، یہودی آ کے سوال کرتا ہے اے عبدالمطلب لگتا کوئی ولادت ہوئی ہے، وہ آخری زمان نبی دی پیدائش وقت ہو گئی ہے۔ حضرت عبدالمطلب فرماتے ہیں مینوں پتہ کوئی نہیں۔ ادھر حضرت ام ایمن آ گئیاں، آپ آتے ہیں عبدالمطلب تینوں خوشخبریاں ہون، اللہ پاک نے تینوں پوتے نال نواز دیتا ہے، اللہ پاک نے تینوں خوبصورت جانور کا پوتا عطا کر دیتا ہے۔ حضرت عبدالمطلب نے ادھر یہودی دی گل سنی ہے، ادھر ام ایمن دی گل سنی ہے۔ حضرت عبدالمطلب نے دوڑا لا دتیاں، جا کے ویکھیا پورا گھر نور ہو چکیا ہے، آسمان تک نور جا رہا ہے، آسمان تک نور جا رہا ہے، لائٹاں پہ گئیاں نے۔ ادھر یہودی پریشان ہو گئے ہیں، اور یہودی بندہ جڑا حضرت عبدالمطلب کے نال جا کے ویکھیا، یہودی نے بھی ویکھیا گھر پورا نور ہو چکیا ہے، تے جدوں نے ویکھیا آکھن لگا ہائے افسوس اج تے نبوت بنو اسحاق وچوں نکل کے بنو اسماعیل دے وچ چلی گئی ہے، اج یہودیاں کولوں نکل کے اسماعیل علیہ السلام دی اولاد وچ چلی گئی ہے۔ وہ اپنے آپ کو پٹدا ہوا واپس چلا گیا۔ میرے دوست حضرت آمنہ فرماتی ہیں بالکل کوئی تکلیف نہیں ہوئی ہے۔ حضرت آمنہ نے عبدالمطلب نے جدوں دسیا بڑے خوش ہوئے، ویکھیا نا اپنے پترے نو اپنی گود وچ لیا، خوشی دے نال رو پے، آکھن لگے آمنہ ایڈا خوبصورت بچہ اج تک میں ویکھیا ہی نہیں، ایڈا خوبصورت بچہ اج تک میں ویکھیا ہی نہیں۔ میرے دوست حضرت عبدالمطلب جو کار وچ داخل ہوئے نے، حضرت آمنہ فرماتی ہیں ابو جی اللہ پاک نے بڑا سونا جانور کا پتر عطا فرمایا ہے، میں اج تک ایسا پتر نہیں ویکھیا۔ حضرت عبدالمطلب نے جدوں اپنی گود وچ لیا نا، ویکھ کے فرماندے نے چوک کے فرماندے نے بیٹھیے تو تے صرف مکے دے بچے ویکھے نے، تو تے صرف مکے یا مدینے دے بچے ویکھے نے،
میں وڈیرا ہو چکیا وا، میں شام وچ گیا انج دا بچہ کوئی نہیں ویکھیا، میں عراق اور شام وچ گیا، بغداد تے بصرہ وچ گیا، میں ایران دے وچ گیا، میں انج دا بچہ نہیں ویکھیا، میں تجارت دی غرض دے نال ہر پاسے گیا وا، مینوں اج تک ایسا بچہ نہیں ملیا، میں مکے وچ ویکھیا ایسا بچہ کوئی نہیں ملیا۔ میرے دوستا کسی نے آکھیا اودوں جبریل علیہ السلام بھی آئے، آ کے آکھن لگے اے آمنہ تو ایڈا سونا بچہ کتھوں ویکھے گی، اے عبدالمطلب تو ایڈا سونا بچہ کتھوں ویکھے گا، میں جبریل اللہ دا فرشتہ وا، ہر نبی نو ویکھیا، میں جدوں آدم کائنات بنی ہے اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیتا، نوح علیہ السلام کو ویکھیا، ابراہیم علیہ السلام کو ویکھیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام تے وحی لے کے آندا رہیا، حضرت موسیٰ کلیم اللہ نو ویکھیا، حضرت عیسیٰ روح اللہ نو ویکھیا، حضرت اسماعیل نو ویکھیا، میں تے سارے نبیاں نو ویکھیا، 1,24,000 کم بیش نبیاں نو ویکھیا۔ اے عبدالمطلب کیڑیاں گلاں کردے ہو پے، آمنا کیڑیاں گلاں کردے ہو پے یار، میرے کولوں سنو، میں 1,24,000 کم بیش نبیاں دی زیارت کیتی ہے، انج دا بچہ تے میں جبریل نے بھی نہیں ویکھیا، انج دا بچہ تے میں بھی نہیں ویکھیا۔ اللہ پاک نے عرشاں تو آواز لائی، کیسا منظر ہے، میرے نبی دی پیدائش ہو رہی ہے، ہر کوئی اپنے زاویے نال اپنے خیال نال گلاں کردا ہے۔ جدو حضرت آقا نے کہا دیتا انج دا بچہ نہیں ویکھیا، حضرت عبدالمطلب نے فرمایا میں بڑے سفر کیتے نے میں نہیں ویکھیا، حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا دیتا میں اج تک ایسا بچہ نہیں ویکھیا۔ اللہ پاک نے عرشاں تو اعلان کیتا اے آمنہ تو انج دا بچہ کتھوں ویکھے گی، عبدالمطلب تو انج دا بچہ کتھوں ویکھے گا، اے جبریل تو انج دا بچہ کتھوں ویکھے گا، میں اج تک ایڈا خوبصورت بچہ پیدا ہی نہیں فرمایا، ایڈا خوبصورت بچہ میں پیدا ہی نہیں کیتا۔ حسینہ جمیلہ دے منہ موڑ دیتے، محمد بڑا رب قلب توڑ دیتے، ایڈا خوبصورت بچہ میں آج تک پیدا ہی نہیں کیتا۔ اس سال اللہ پاک نے کیسا خوشحالیاں پیدا کیتیاں میرے دوستاں، آج کوئی بندہ جدے گھر پتر پیدا ہوئے، پہلا پتر پیدا ہوئے، ہر بندہ اپنی حیثیت کے مطابق خوشیاں کردا ہے، لڈو بنتا ہے، مٹھائیاں بنتا ہے، رشتہ داراں دے کول جاندا ہے، کدے دم کروایا اوتھے چلا جائے گا، مٹھائی کا ڈبہ لے کے چلا جائے گا۔ میرے دوستاں ہر بندے نے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق خوشیاں کردے لوگ تیگا پکا کے بڑھتے ہیں، چوڑا کا چول بڑھتے ہیں، میرے اللہ کو کتنی خوشی ہوئے گی، حضرت عبدالمطلب میں کتنی خوشی ہوئے گی، حضرت آمنہ میں کتنی خوشی ہوئے گی۔ اللہ پاک نے فرمایا ہر بندہ اپنی حیثیت کے مطابق خوشیاں کردا ہے، میں اللہ نے بھی اپنے نبی نو دنیا وچ کلیا ہے، میں تجدی خوشی کراں گا، میری خوشی دا عالم ہے، جس سال میرا نبی دنیا وچ آیا ہے اس سال میں بیٹی نہیں لوگوں کو بیٹے ہی بیٹے عطا فرماواں گا، اس سال پورے سال پوری دنیا میں بیٹی نہیں کوئی پیدا ہوتا۔ اللہ پاک نے کیسی خوشی کی تھی ہے، اس سال پوری دنیا میں بیٹی نہیں کوئی پیدا ہوئی، ہر پاس سے بیٹے ہی بیٹے۔ اللہ پاک نے خوشی کی تھی ہے کہ اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اور اللہ جلال والاکرام نے لوگوں لوگ تے بڑھتے نے مٹھائیاں، اللہ نے لوگوں کو لال وڈے، اللہ نے لوگوں کو بیٹے وڈے کہ ہر پاسے بیٹے ہی بیٹے ہوئے۔ میرے دوستو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اور اس کے بعد نبی علیہ السلام دی والدہ حضرت آمنہ وہ والدہ نے جنہوں نے آج تک بڑے آزمائشاں دے وچوں گزر کے آئیاں سن۔ دیکھو کیسی آزمائش ہے، 16 سال 17 سال کی ہو کے بیوہ ہو گئی، کیسی آزمائش ہے، اور کتنی آزمائش حضرت عبدالمطلب پہ آئیاں کہ بیٹا جوان پیدا ہو گیا، اللہ پاک نے نوازنا سی، ان آزمائشاں وچوں کڈیا اور پھر نوازیا کہ ایسا محبوب عطا فرمایا جنہاں لئی ساری کائنات کو سجایا۔ انشاءاللہ العزیز نبی علیہ السلام پیدا ہوئے، بنو سعد دیا دائیاں ہر سال ہوندیاں سن مکے وچ بچے لینے واسطے، وہ اپنا کوئی گزر بسر کرنے واسطے، غریب لوگ سن امیراں دے بچے لے کے جاندیاں، وہ واقعہ۔ اور اس کے بعد میرے آقا کریم علیہ السلام دا
جتنے واقعات ہیں انشاءاللہ عزیز بچپن دے وہ سارے دے سارے بیان کیتے جان گے۔ اللہ پاک کو دعا ہے اللہ سانو سارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نال سچی پکی محبت نصیب فرمائے اور ایسا پیار نصیب فرمائے کہ مرتے دم تک نبی علیہ السلام دے اس دین دے قائم رہیے، عمل کرتے رہیے۔ اللہ پاک سانو سارے جو کچھ کیا سے عمل کرے دے توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔